يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومولانا أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المكرمين، الذين قال الله تعالى في حقهم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين، ولعنة الله على أعدائهم وقاتليهم وظالميهم ملعونين. أما بعد، فقال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، نعرہ شکر ہے اس رب العالمین کا جس نے ہمیں کائنات کی جمیع نعمات میں سے سب سے افضل و اشرف نعمت بنام حسینیت عطا. اور اسی طرح اس کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمارے قلوب کو یزیدیت سے نفرت اور یزیدیت سے عداوت سے پر کرنا. حسینیت ہماری زندگی ہے اور یزیدیت سے ہماری کامل عداوت و مخالفت، اور اس میں ہمیں کسی قسم کے افسوس کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں ہر نعمت سے بہتر نعمت حسینیت نصیب ہوئی ہے، ہر عداوت سے بڑی عداوت یزیدیت سے حاصل ہے. اللہ رب العزت نے ہمیں حسینیت سے کامل محبت عطا فرمائی ہے اور ہم اس کے ممنون ہیں. اور حسینیت کی محبت کو کمال تب حاصل ہوتا ہے جب حسینیت سے محبت والا یزیدیت سے اتنی ہی نفرت رکھتا ہے جتنی وہ حسینیت سے محبت. اور پھر جتنا ہی حسینیت سے محبت رکھتا ہے، حسینیت کے بارے میں مخلص ہونے کی نشانی یہ ہے
کہ وہ اتنی ہی یزیدیت سے لڑ۔ اور یہ کوئی وراثت نہیں ہے، یہ سوچا سمجھا پروگرام۔ ہم بڑی سوچ اور سمجھ کے ساتھ حسینیت سے محبت رکھتے ہیں، ہم پوری فکر کے ساتھ یزیدیت سے حسینیت سے محبت نہیں ہو سکتی مگر تب جب حسینیت سے معرفت، اور یزیدیت سے نفرت بھی نہیں ہو سکتی جب تک یزیدیت سے مکمل آگاہی حاصل۔ ہم اس لیے حسینی نہیں ہیں ہمارے بابا حسینی، اور ہم اس لیے یزیدیت کے دشمن نہیں ہیں کہ ہمارے خاندان میں کوئی یزیدیت کی نفرت ہے، بلکہ ہم اس ایمان پر ہیں اماں بابا حسینی ہوں تو بھی ہم حسینی ہیں، اور اگر اماں بابا میں سے کوئی حسینی نہ بھی ہو تو بھی ہمیں حسینی ہونا ہے اور ہے۔ حسینیت حسینیت حسینیت، یزیدیت یزیدیت، البت دشمن پہ لعنت، آواز بلند صلوات۔ حسینیت زندہ باد کا نعرہ اور یزیدیت مرد آباد کا نعرہ کیا آپ نے بنایا ہے یا آپ کو وراثت میں نصیب ہوا ہے؟ پھر آپ سے سوال ہے، کبھی آپ نے بیٹھ کر قرارداد پاس کی اور حسینیت زندہ باد کا نعرہ آپ نے ایجاد کیا، یا آپ کو اپنے بزرگان کی وراثت میں ملا؟ اور کتنے نیک بخت اور سعادت مند تھے ہمارے وہ بزرگان جنہوں نے ہمیں سب سے قیمتی وراثت حسینیت زندہ باد عطا کی۔ لوگوں کو ان کے آباء و اجداد سے وراثتیں ملتی ہیں، کسی کو جاگیر ملتی ہے، کسی کو مربع ملتے ہیں، کسی کو جائیدادیں ملتی ہیں، کسی کو سونے کے ڈھیر ملتے ہیں، کسی کو موتیوں کے انبار ملتے ہیں، مختلف قسم کی وراثتیں بزرگان اپنے وارثان کو دے کر جاتے ہیں، لیکن ہمارا ایمان یہ ہے کچھ بھی نہ دیا ہو ہمیں، فقط حسینیت زندہ باد کی معرفت عطا فرمائی ہو، اس سے بڑھ کر اور کوئی وراثت نہیں۔ اے حسین ابن علی، سب پہ تیرا احسان ہے، اے حسین ابن علی سب پہ تیرا احسان ہے، وہ تیرا ممنون ہے جو باضمیر انسان ہے، بآواز بلند صلوات۔ ہم یہ سمجھتے ہیں حسینیت ہی لا الہ الا اللہ، حسینیت ہی محمد رسول اللہ، اور حسینیت ہی علی ولی اللہ۔ جھوٹ بولتا ہے وہ شخص جو لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھتا ہے حسینیت سے ناراض ہے، محمد رسول اللہ کی گواہی دیتا ہے لیکن حسینیت کو تسلیم نہیں کرتا۔ اس وقت اللہ کی زمین پر کتنی مرتبہ کہا جاتا ہے اللہ اکبر؟ میرے خیال میں شاید یہ کلمہ طیبہ اتنا زیادہ زمین پر بلند ہوتا ہے کہ شاید اس کی مثل اور کوئی کلمہ بولا نہیں۔
اور جب اللہ اکبر بولی جاتی ہے تکبیر، شکر خدا ہے، اس کے ساتھ اشہد ان لا الہ الا اللہ کی آواز بھی بلند ہوتی ہے۔ آپ مجھے فرمائیں، اگر کوئی تکبیر کو مانے اور اشہد ان لا الہ الا اللہ کو نہ مانے، اس کو کیا کہو گے؟ وہ تکبیر والا ہے، اللہ اکبر کو مانے لیکن اشہد ان لا الہ الا اللہ کی تسلیم نہ کرے، تو کیا وہ تکبیر کا مخلص ہے؟ کوئی حد نہیں، جواب دے دے۔ جو اللہ اکبر بولے لیکن اشہد ان لا الہ الا اللہ کہنے سے گھبرائے تو وہ اللہ اکبر کا مخلص ہے۔ اگر کوئی اللہ اکبر کا نعرہ لگائے، اشہد ان لا الہ الا اللہ بھی بولے لیکن اشہد ان محمد رسول اللہ پہ گھبرا جائے، جی اس کے اندر دین ہے، اس کے اندر اسلام ہے، وہ تکبیر اور شہادت توحید میں مخلص ہے، جی معلوم ہوا جڑا ہوا ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کے ساتھ، اور اشہد ان لا الہ الا اللہ جڑا ہوا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ کوئی تھوڑا سا فرق تو ہوگا کہ نہیں ہے؟ جو فرق کو نہیں مانتے وہی سمجھتے۔ ہمیں بات سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی ہے؟ واضح بلندتر صلوات۔ یہ ہماری مجلس اعضاء فقط کان استعمال کرنے کا نام ہے یا فکر استعمال کرنے کا نام؟ کیا خیال ہے؟ فکر استعمال کرنے کا نام ہے یا فقط کانوں کو استعمال کرنے کا نام؟ یاد رکھو، جو کان استعمال کرنے والے لوگ ہیں وہ سروں کو ڈھونڈتے ہیں، جو فکر استعمال کرنے والے لوگ ہیں وہ مفاہیم کی تلاش میں ہیں۔ اور اسلام فقط اچھی آواز کا نام نہیں، اچھے ایمان کا نام۔ اور ایمان اس وقت تک حاصل نہیں ہوتا جب تک قلب میں معرفت موجود ہے۔ جس کا دل آگاہی رکھتا ہے وہی باواز بلند صلوات۔ اب اگر میں آپ سے یہ سوال کروں کہ اللہ کی زمین پر اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ کتنی مرتبہ بلند ہوتا ہے اور آسمان کی طرف جاتا ہے؟ آذان کا جو نظام ہے اسلامی، کم از کم وہ ہر نماز کے وقت کے ساتھ تو جڑی ہوئی ہے نا۔ اذان فجر ہوتی ہے نماز فجر میں، اذان ظہر ہوتی ہے نماز ظہر کے ساتھ، اذان عصر ہوتی ہے نماز عصر کے ساتھ، اذان مغرب ہوتی ہے نماز مغرب کے لیے، اور اذان عشاء ہوتی ہے نماز۔ یہ فرمائیے کہ جس لمحے آسٹریلیا میں اذان فجر کا ٹائم ہوتا ہے اس وقت پاکستان میں بھی اذان فجر کا ٹائم ہو چکا ہوتا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ میں آسٹریلیا تھا ایک ماہ رمضان کے سلسلے میں، وہاں
مجھے حاضری دینا پڑی. عید الفطر وہاں ہو گئی. ہم نے اپنی آنکھوں سے رویت ہلال آسٹریلیا کے شہر سڈنی میں کی. تو میں نے ٹیلی فون کرنا چاہا اپنے بیٹے کو ملتان میں، یہ بتانے کے لیے بھی ہم نے چاند دیکھا. چاند کا مسئلہ خاص ہوتا ہے، اور عید والی رات تو بڑا خاص مسئلہ بنتا ہے. ہم بیچارے تو ساری ساری رات جاگتے ہیں کہ چاند ہوا یا نہ ہوا، ڈھونڈتے رہتے ہیں. آپ تو بہرحال پوچھتے رہتے ہیں، ہم ڈھونڈتے رہتے ہیں. تو چونکہ ہم نے اپنی آنکھوں سے سڈنی کے مطلع پر رؤیت ہلال کر لی تھی، تو میں نے فون کیا ملتان اپنے بیٹے کو کہ بھئی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم نے چاند، بلکہ ہم نماز مغرب پڑھ کے فون کر رہے ہیں. تو بیٹے نے کہا ابھی تو یہاں سورج بھی غروب نہیں ہوا. بات سمجھ آئے گی میری؟ کیونکہ سڈنی اور ملتان کے درمیان 5 گھنٹے کا طلوع غروب کے وقت کا فرق ہے. یعنی 5 گھنٹے پہلے وہاں سورج غروب ہو جاتا ہے اور یہاں 5 گھنٹے بعد سورج غروب ہوتا ہے. تو بتائیے ان کی نماز مغرب عشاء ہو گئی تھی، ان کی بھی بتائیے. یہ بیان کرنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ طلوع غروب کے ایک ایک سیکنڈ کا فرق ہے. ایک ایک سیکنڈ سے چلتا ہے سورج کا سلسلہ. اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس مقام پہ اذان کا وقت ہوا تو اس پہ نہیں، اس پہ اذان کا وقت ہوا تو اس پہ نہیں، اس پہ اذان کا وقت ہوا تو اس پہ نہیں. اور اس طرح نتیجہ یہ نکلتا ہے گویا 24 گھنٹے اللہ کی زمین پر ہر وقت اللہ اکبر جاری ہے. اللہ سمجھانے میں کامیاب ہوا نہیں. بے شک آپ کے شکارپور میں تو اپنے وقت پہ ہوگا، لیکن کراچی آپ سے مختلف، آگے دبئی اس سے مختلف، آگے سعودیہ اس سے مختلف، آگے لندن، آگے نیو یارک، کہاں سے کہاں چلے جاؤ اپنا اپنا وقت. اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اگلی اذان کا ٹائم ابھی ختم نہیں ہوا ہوتا کہ پچھلی اذان کا شروع ہوتا. اور اگر آپ تعلیم یافتہ لوگ ہیں تو میرے سوال کا جواب دیجئے، کون سا لمحہ زمین پہ اس سرکل میں ایسا آتا ہے جس میں اذان کا لمحہ نہیں ہوتا؟ یہ ہے تیرے رب کا نظام، یہ ہے تیرے رب کائنات رب العالمین کا نظام کہ ہر وقت اللہ اکبر بھی جاری ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ بھی جاری ہے. لیکن یہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہنے والا حالت یقین میں ہو تو اشہدو کہے، یا حالت شک میں ہو تو بھی اشہدو صحیح. اللہ کرے میری بات آپ تک پہنچ گئی ہے. اگر مجھے اللہ کی توحید میں شک ہے اور میں کہہ رہا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو کیا میرے اللہ کو میرا یہ کلمہ اشہد قبول ہوگا؟ جی کیوں؟ اللہ فقط تیری زبان کی آواز کو نہیں سنتا، وہ تیرے دل کی نیتوں سے بھی آتا. اور اس کی بارگاہ میں آذان تب آذان ہے جب تیری نیت خالص ہو. تو بڑی اچھی آواز رکھتا ہو، بڑی اونچی سر روئے
اور اذانوں پہ اذانیں دے، لیکن اللہ تیری اذان کو تیرے منہ پر اس وقت دے مارے گا جب تیرا دل اس کے ساتھ موجود۔ نشان تو نہیں ہوگا۔ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقین لکاذبون۔ سورہ منافقین کی پہلی آیات ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے حبیب یہ منافق تیرے پاس آتے ہیں۔ کیا خیال ہے منافق بھی رسول اکرم کے پاس آتے تھے؟ بولیے آتے تھے؟ کیا مسجد میں آتے تھے یا باہر آتے تھے؟ مسجد نبوی پاک جو مسجد الحرام کے بعد کائنات کی سب سے عظیم ترین مسجد ہے، جس کے بانی خود رسول اکرم بنے۔ یہ مسجد نبوی مدینہ منورہ میں ہے۔ کس نے بنائی؟ رسول اکرم نے بنائی۔ اس کے اندر آتے تھے منافق یا باہر رک جاتے تھے؟ جی اندر آتے تھے۔ کتنے اندر آ سکتے تھے؟ مثلا صفیں مسجد کی لگی ہوئی ہیں نماز کی، پچھلی صف میں کھڑے ہو جاتے تھے یا پہلی صف میں بھی آ سکتے تھے؟ پہلی صف میں بھی آ سکتے تھے۔ رسول اکرم کے مصلی کے بالکل پیچھے سب سے جو نمازی کے لیے اعلیٰ مقام ہوتا ہے وہ پیش نماز کے بالکل پیچھے والا جو مصلی ہے وہ سب سے افضل والا ہے یا نہیں؟ اور جو اعلیٰ قسم کے نماز پڑھنا چاہتے ہیں ان کا دل چاہتا ہے کہ ہم اپنے پیش نماز کے بالکل پیچھے۔ پیش نماز مسجد نبی کا کون تھا؟ چپ ہو جاتے ہیں، مجھے شک تھا۔ تو نام لو نا، کون ہوتے تھے مسجد نبی کے پیش نماز؟ مصلی امامت پر کون ہوتے تھے؟ خود رسول اعظم ہوتے تھے، اور رسول اعظم سے پڑھ کر تو کوئی امام نہ ہے نہ ہو سکتا۔ اب جو نماز رسول اکرم پڑھاتے تھے اس جیسی اور کوئی نماز نہ کبھی ہوئی نہ ہوگی۔ اب آپ فرما رہے ہیں کہ منافقوں کو مسجد نبوی میں داخلے کی اجازت تھی۔ کس نے دی؟ رسول اکرم نے خود منافقوں کو مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت دی تھی یا کوئی اور پرمٹ جاری ہوا تھا؟ پریشان نہ ہو، کوئی ذرا اس انداز کو بھی سمجھیں۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ منافقین مسجد نبوی میں داخل ہو کر اس مقام تک پہنچ سکتے تھے جو رسول اکرم کے بالکل پیچھے۔ یہ اجازت رسول اکرم کی طرف سے۔ کیا اس سے منافق مومن ہو گیا؟ جبکہ یہ واضح ہے جو منافق ہوتا ہے وہ مومن نہیں ہوتا، اور جو مومن ہوتا ہے وہ منافق نہیں۔ ذرا منافقوں کے بارے میں اسی سورہ المنافقین کا جائزہ لے لیجیے۔ اے میرے حبیب اذا جاءک المنافقون، تیرے پاس آ جاتے ہیں منافق، تیرے پاس آتے ہیں۔ اگر نماز پڑھا رہا ہے تو تیرے صف کے بالکل پہلی صف میں کھڑے ہوتے ہیں، اور ہو سکتا
کہ اگر تو خطبہ دے رہا ہو، رسول اگر خطاب فرما رہے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، منبر پر تشریف فرمائے، تو منافق مجمع میں داخل ہو سکتا ہے؟ جی ممنوع ہے، بولو کتنا قریب رسول کے منبر پہ بیٹھ سکتے ہیں؟ آخر وہاں بھی تو صفیں ہوتی ہیں نا، ایک بالکل منبر کے قریب اور ایک منبر سے دور۔ منافق آیا قریب ترین مقام پر بھی بیٹھ سکتا ہے یا نہیں؟ پس وہ مومن ہو گیا۔ معلوم ہوا مکان کا قریب ہونا شرط نہیں، دلوں کا قریب ہونا۔ جتنا رسول اکرم کے ساتھ دل قریب ہوگا اتنا قرب نصیب ہوگا، اور اگر دل رسول سے دور ہے تو جگہ کا قریب ہونا کوئی فائدہ۔ بات کو نہیں سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی؟ بلندر صلوات۔ اور کہتے کیا ہے سورہ منافقون کی آیت کے مطابق، اذا جاءک المنافقون، اے میرے حبیب منافق تیرے قریب آ جاتے ہیں، پاس آ جاتے ہیں، قالوا نشہد انک لرسول اللہ، ہم شہادت دیتے ہیں کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں۔ تاکید کے بہت سارے حروف و الفاظ اس آیت میں موجود ہیں، نشہد بھی ہے، ان بھی ہے، در رسول اللہ کلام بھی ہے، جملہ اسمیہ بھی ہے، بہت سارے کلام میں مؤکد زور کو پیدا کرنے کے لیے اللہ نے سارے موارد رکھے ہیں۔ اس لیے میں اگر مانا آپ کی اردو کو آسان کرنے کے لیے کروں تو یہ کہوں گا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ حتمی طور پر، یقینی طور پر، بڑی شک سے پاک بات ہم کر رہے ہیں کہ آپ اللہ کے حتمن رسول ہیں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ اذا جاءک المنافقون۔ اب اللہ دیتا ہے جواب، کہتا ہے واللہ یعلم انک لرسول، میں اللہ جانتا ہوں جہاں تک آپ کے رسول ہونے کا تعلق ہے وہ بالکل حق ہے، میں نے خود تو رسول بنایا ہے، کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بتائیے رسول کو رسول کون بناتا؟ اللہ بناتا ہے؟ نہیں، شاید عوام بناتا ہے۔ عوام کی اکثریت اگر کسی کو رسول بنا دے تو سچا رسول ہوگا؟ یعنی رسول کو رسول بنانا کس کا اختیار ہے؟ اختیارات کی بات بھی تو ہوتی ہے نا، اختیار کسی کا ہو، چھین کوئی اور لے، اور اس کی حمایت اکثریت کر چھوڑے، ناراض تو نہیں ہوگا؟ اور ایک مرلہ کیا، ایک سرسائی زمین بھی کسی کی کوئی چھین لے اور سارا جہان اس کی تائید کرے تو وہ حق نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا دیا ہوا عہدہ لوگوں کی وجہ سے حق نہیں بنتا۔
جس کا اختیار ہے پہلے یہ فیصلہ کر وہ اختیار ہے کس کا؟ 1,24,000 پیغمبر نبی آئے، کتنے نبیوں کو نبی بنانا اللہ کا اختیار تھا؟ آدھے؟ اللہ نے یہ ایک فیصلہ کیا کہ آدھے نبی میں بناؤں گا، آدھے تم بنا لینا۔ ایسا ہے کوئی؟ نبوت دینا اور نبی بنانا کس نے اپنے اختیار میں رکھا؟ اللہ نے اپنے اختیار میں رکھا۔ اور اگر کوئی اللہ سے اس کے اختیار کو چھیننے کی کوشش کرے تو وہ مرزائی تو ہو سکتا ہے مسلمان، وہ احمدی تو ہو سکتا ہے، محمدی نہیں ہو سکتا۔ غلط بات تو نہیں کہہ رہا ہے؟ جو سب مانتے ہو باواز بلند صلوات۔ جب اس پیٹرن پر آپ آئے اور آپ نے اس فارمولے اور اصول کو حتمی طور پر تسلیم کیا اور اس لیے ایمان رکھا تو تکبیر بھی اللہ کے اختیار میں ہے، کوئی کسی اور کو اکبر نہ بنا سکتا ہے، نہ کوئی بنائے تو وہ بن سکتا ہے۔ اللہ اکبر، اکبر کس نے بنایا؟ اللہ نے خود کو اکبر فرمایا۔ اسی طرح ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، توحید وحدہ لا شریک ہونا کس کا اختیار ہے؟ اللہ کا۔ کوئی اور کسی کو وحدہ لا شریک نہیں بنا سکتا، اور اگر سارا جہان اکٹھا ہو جائے کسی اور کو وحدہ لا شریک کہے تو وہ ملعون تو ہو سکتا ہے، کبھی ایماندار نہیں۔ اسی طرح اشہد ان محمد رسول اللہ، رسول بنانا، نبی بنانا کس کا اختیار ہے؟ جی کل تک تھا یا آج بھی ہے؟ تو قیامت کے بعد بھی رہے گا۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ یہ وہ اختیارات ہیں جن میں اللہ کا نہ کوئی شریک تھا، نہ کوئی شریک ہے، نہ کوئی شریک ہوگا، اور نہ کوئی شریک ہو سکتا ہے۔ اگر میری ان باتوں کی آپ تائید کرنا چاہتے ہیں تو نعرہ حیدری، بلند کریں نعرہ حیدری۔ یہاں تک تو ہم سارے مسلمان اکٹھے ہیں، یہاں تک ہم سارے مسلمان تکبیر میں بھی اکٹھے ہیں، توحید میں بھی اکٹھے ہیں، نبوت اور رسالت کے بارے میں بھی اکٹھے ہیں، کوئی اس میں اختلاف ہو۔ مسئلہ کہاں پیدا ہوتا ہے؟ جب ہم کہتے ہیں اشہد ان علی ولی اللہ، کیا خیال ہے؟ ولایت علی اور امامت علی میں اگر شک ہو تو پھر اشہد چلے گا یا نہیں؟ فرمائیے۔ اگر کوئی کہے اشہد ان علی ولی اللہ، دل میں ہو شک، تو اس کا اشہد سچ ہوگا یا جھوٹ؟ منافقوں نے بھی کہا نشہد انک لرسول اللہ، ٹھیک ہے نا؟ نشہد انک
نہ رسول اللہ. آگے اللہ نے کیا کہا؟ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. منافق جھوٹے ہیں یہ سچے جی کہہ کیا رہے؟ آپ اللہ کے رسول ہیں یا نہیں؟ کہہ تو یہی رہے تھے کہ ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ کہہ رہا ہے جھوٹے ہیں. اور کہہ بھی اس کو رہے ہیں جسے اللہ نے خود رسول بنایا ہے. اور اللہ خود کہہ رہا ہے واللہ یعلم انک لرسول. تیرا جہاں تک رسول بنانا ہے وہ تو میں نے خود بنایا ہے. اس میں تو کسی قسم کی کوئی شک کی بات نہیں ہے. لیکن یہ جو کہتے ہیں نا یہ جھوٹ بولتے ہیں. جھوٹ کیا ہوتا ہے؟ سچ ہے. جو ہے تو ہے کہے وہ سچا ہوتا ہے یا جھوٹ؟ بولیے. میرے اس برادر نے کالا لباس پہنا ہوا ہے. میں کہتا ہوں ان کا لباس کالا ہے. میں نے سچ بولا یا جھوٹ؟ اور کسی نے سفید لباس پہنا ہوا ہے. میں کہوں اس کا لباس کالا ہے. یہ کیا ہو گیا؟ جھوٹ. یعنی ہے کو ہے کہنے والا سچا، ہے کو نہیں کہنے والا جھوٹا. نہیں کو نہیں کہنے والا سچا، نہیں کو ہے کہنے والا جھوٹا. پتہ نہیں میں سمجھا سکا. اس وقت دن ہے سچ، اس وقت دن نہیں. کیونکہ ہے میں نے کیا کہہ دیا؟ نہیں. اس وقت رات نہیں. یہ سچ ہے یا نہیں؟ سچ ہے کیونکہ رات نہیں ہے اور میں نے نہیں کہہ دیا. اور اگر اس وقت رات ہے کہہ دیا پھر جھوٹ. رات نہیں ہے اور میں نے اسے ہے کہہ. اس کا بالفاظ دیگر مطلب یہ بنا ہے کو ہے کہنے والا بھی سچا، نہیں کو نہیں کہنے والا بھی سچا، ہے کو نہیں کہنے والا بھی جھوٹا، نہیں کو ہے کہنے والا بھی جھوٹا. بات میری سمجھ آئی؟ میں پہنچا سکا اپنا مفہوم. اب وہ کن کو کہہ رہے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں؟ منافق کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ اللہ کے رسول ہیں یا نہیں؟ کس کو کہہ رہے ہیں؟ جو رسول ہے یا نہیں ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تھوڑا سا پھول میں پڑ جاؤ. جو رسول ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں تو رسول ہے. اللہ کہہ رہا ہے جھوٹ ہے. بات پیچیدہ تو نہیں ہو گئی. میں نے عرض کیا کانوں کو استعمال کرنے کے لیے مجلس نہیں، فکر کو استعمال کرنے کا نام مجلس ہے. اور ہم جیسوں کی ذمہ داری ہے کہ آپ کی فکر کی رب کو اپیل کریں. بہت سارے لوگ فقط سروں کو مجلس سمجھتے ہیں. سروں کا نام مجلس نہیں، سوچنے کا نام مجلس. اب میں آپ سے یہ سوال کروں گا وہ بھی جو رسول ہے اس کو کہہ رہے ہیں کہ تو رسول ہے، لیکن جو رسول بنانے والا لائے وہ کہتا ہے جھوٹ ہے. ڈھونڈنا تو پڑے گا کہ اللہ تو غلط کہتا نہیں. اللہ تو غلط نہیں کہتا. ان کو جھوٹا کیوں کہتا؟
جبکہ وہ اسی کو رسول کہہ رہے ہیں جس کو اللہ نے رسول خود بنایا ہے. بات سمجھ گئی؟ سب تک تو بات آپ تک واضح ہو گئی. کیوں جھوٹ کہا اللہ نے؟ کیوں کہا کہ یہ جھوٹے؟ اب جواب آئے گا. یہ تو کہتے ہیں تو اللہ کا رسول ہے، لیکن پیچھے سے کہہ رہے ہیں نشہد. کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم شہادت دیتے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول ہے. بے شک اس کو کہیں جس کو اللہ نے خود رسول بنایا ہے، اسی کو کہیں تو اللہ کا رسول ہے. لیکن جہاں نشہد و لگا کے کہہ رہے ہیں وہ وہاں کہہ سکتے ہیں جب فقط زبان پہ نہ ہو. نشہدوں سے کہنا چاہیے جو اپنے دل سے تصدیق کر رہا ہے. یعنی لفظ نشہدو اور لفظ اشہدو سادہ نہیں ہے، اس میں بھی بڑی جان ہے. ہو سکتا ہے کہ اللہ رسول کو رسول کہنے والے کو بھی جھوٹا کہہ دے، اس لیے کہ اس نے نشہدو کیوں کہا. نشہدو وہ کہے جس کے اندر ایمان ہو، منافقت نہ ہو. منافقت کیا ہوتی ہے؟ زبان پہ کچھ اور ہو اور دل میں کچھ. زبان اور دل جب ایک ہو جائے تو اس سے حسینیت جنم لیتی ہے. اس کو پتہ نہیں میں آپ سمجھا سکا یا نہیں. یہ جو ہم کہتے ہیں حسینیت زندہ باد اور ہم کہتے ہیں یزیدیت بتا، کیا یزید اور یزید والے نماز چھوڑ گئے تھے؟ اذان چھوڑ گئے تھے؟ اقامتیں چھوڑ گئے تھے؟ اقرار کرتے تھے کہ ہم کافر ہیں؟ سجدے کرتے تھے یا نہیں؟ پڑھو ساری تاریخ کو تیرے سامنے. ابھی بھی میرے ایک برادر شاید بیان کر رہے تھے کہ حضرت امام زین العابدین علی بن حسین علیہ السلام شام کی مسجد بنی امیہ میں خطبہ جمعہ خطیب یزید کے بعد یزید نے اپنے خطیب کو حکم دیا، خود تخت پر تھا، مسجد میں تھا، حکم ہوا خطبہ دو، گالیاں دو علی کو بھی اور حسین کو بھی. کس کا آرڈر تھا؟ اور وعدے جو اس قسم کے خطیب ہوتے ہیں خوشامدی، پیسے کے غلام، عہدے کے لالچی، وہ ایسوں کی باتیں مانتے ہیں. اس نے یزید کا کہنا مانا اور جتنی بھی اس سے گالیاں ہو سکتی تھی مولا علی کو دی. اور مولا امام حسین کو دی. جگہ کون سی تھی؟ مسجد بنی امیہ. روز کون کو تھا؟ روز جمعہ. نماز کون سی تھی؟ نماز جمعہ. نماز جمعہ میں مسجد بھری ہوئی ہوگی یا نہیں؟ یہ خالی مسجد تھی. سینکڑوں ہزاروں بندے نماز جمعہ پڑھنے کے لیے آ رہے تھے. پتہ نہیں یہ کیسے انسان تھے جن کے سامنے علی کو بھی گالیاں دی جا رہی ہیں، حسین کو بھی گالیاں دی جا رہی ہیں، اور وہ سن رہے ہیں. جو ہو رہی ہے سنا انہوں نے، نہ سنا، پوری مسجد نے سنا. علی ابن ابی طالب کو گالیاں سنی، حسین نے علی کو بکواسات سنے، کسی کے کان پہ جو نہیں. اب بتاؤ یہ کتنے فیصد مسلمان تھے؟
یہ کتنے فیصد مومن تھے؟ پتہ چلا ایمان کچھ اور ہے، زبان سے کہنا کان سے سننا یہ کچھ ہے۔ اب بولا کون؟ جس کے گلے میں تو کے جامع آتے۔ تیرا اور میرا چوتھا امام حضرت امام زین العابدین علیہ السلام تھے تو قیدی، لیکن مسجد میں آئے ہوئے تھے۔ حیران ہوتا ہوں، یزید کے خطیب نے خطبہ دیا، امام زین العابدین موجود رہے۔ نقطے کو سمجھا کرو۔ اس کو یزیدیت کہتے ہیں۔ نماز جمعہ بھی پڑھ رہے ہیں پھر بھی یزیدی ہیں۔ کیوں؟ گالیاں پڑھ رہی ہیں علی کو، اور گالیاں دی جا رہی ہے امام حسین کو۔ معلوم ہوا جو اہل بیت کی توہین کرے وہ 1000 کلمے پڑھے، اس کے کلمے کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ کی طرف سے اس پہ لعنت ہی برسے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ حضرت امام زین العابدین اس تو کے جامعہ کی حالت میں، قید کی کیفیت میں، بدن جس حالت کا تھا وہ خود سمجھ لیجیے، جو کربلا سے گزر کے آیا تھا، جس نے کوفہ نبھایا تھا، جس نے اپنی پھوپھیوں کو بے چادر دیکھا تھا، جس نے اپنی بہنوں کو بے مکنہ دیکھا، جس نے بازاروں میں اپنی خواتین کو اس حالت میں دیکھا، آج کوئی عام سا بندہ بھی اپنی بہن کا وہ حال نہیں دے سکتا جو تیرے مولا سجاد نے وہاں کوفہ و شام میں دیکھا۔ معمولی نہیں ہے۔ کیوں کہتے تھے سجاد؟ اے کاش مجھے میری ماں نے جنم۔ نتیجہ کیا نکلا؟ امام مولا نے یزید کو خطاب کیا جبکہ وہ اپنی پوری فرعونیت میں بیٹھا تھا اور اپنا فرعونی کاز انجام دے رہا تھا۔ گالیاں دلوا چکا تھا امیر المومنین کو، گالیاں دلوا چکا تھا حسین ابن علی کو۔ مجمع میں کوئی انسان نہ تھا کہ جو بولتا، بھرے مجمع نے گویا اپنی خاموشی کے ساتھ اس خطیب اور یزید کی تائید کی۔ لیکن امام سجاد نے کہا، اے یزید، کیا مجھے اجازت دیتا ہے کہ میں ان لوگوں کو اس لکڑیوں کے ڈھانچے پر بیٹھ کر وہ کہوں جس پہ تیرا اور میرا رب راضی ہو؟ کیا خیال ہے یزید سمجھ گیا یا نہیں یہ قیدی کیا کہے گا؟ سمجھ گیا یا نہیں؟ سمجھ گیا۔ یزید ملعون نے اجازت نہ دی، انکار کیا۔ لوگوں میں اصرار بڑھا، جو خاموش رہے تھے علی کو گالیاں سنتے ہوئے، حسین ابن علی کو گالیاں سنتے ہوئے انہوں نے اپنے آپ کی خاموشی اپنائی تھی۔ اب کیفیت ایسی ہو گئی کہ ان کو کہنا پڑا، اس قیدی کو اجازت دے دو، ہم سننا چاہتے ہیں کیا کہتا ہے۔ میرے عزیزو،
1400 سال یا 1500 سال کا سفر کر کے حسینیت کا پیغام اب تک آرام سے نہیں پہنچا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اجازت دو ہم اس کی کچھ بات سننا چاہتے ہیں۔ یزید کا جواب یہ تھا، اگر میں اس قیدی کو اجازت دوں گا تو بھرے مجمع میں مجھے رسوا کر دیں۔ اب جو بولنا چاہتا ہے وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا قیدی ہے، جس کی بہنیں اور پھوپھیاں بھی زندان میں ہیں۔ یزید وقت کا بادشاہ ہے، اختیارات سارے اس کے ہاتھ میں ہیں، لیکن کہتا ہے میں کیوں اجازت دوں؟ اس لیے کہ یہ قیدی کیا کرے گا؟ مجھے رسوا کرے گا۔ وہ عوام جو نماز پڑھ بیٹھے تھے کہتے ہیں تو بادشاہ ہے، امیر المومنین، یہ ادنا سا قیدی ہے، یہ کیسے تجھے رسوا کرے گا؟ اب ظاہری حالت تو یہی ہے، کیا خیال ہے؟ زنجیروں میں جکڑے ہوئے قیدی وقت کے حکمرانوں کو درباروں میں ذلیل کر سکتے ہیں؟ لیکن یزید سمجھ رہا ہے یہ مجھے رسوا کرے گا، کیوں؟ حق حق ہوتا ہے۔ بالآخر عوام کے اصرار پر یزید کو اجازت دینا پڑی۔ اب ذرا تھوڑا سا اپنے ذہن میں نقشہ بنائیے۔ بھرا ہوا مجمع ہے بنی امیہ کا، مسجد فل ہے، یزید اپنے رونت میں ہے۔ امام سجاد کو اجازت جو ملی تو اپنے زنجیروں کو سنبھال کر اس لکڑیوں پہ ڈھانچے پہ کرتے جس کو حضرت نے ممبر کہنا ہی مناسب نہ سمجھا۔ تنی کیسے بیٹھے اور اب عوام منتظر ہے کہ یہ قیدی کیا کرے۔ قیدی بولا من عرفنی فقد عرفنی ومن لم يعرفنی انا اعرفه، جو مجھے جانتا ہے وہ سو جانتا ہے، اور جو مجھے نہیں جانتا میں اسے خود اپنا تعارف کرائے دیتا ہوں۔ یہ کوئی مدینہ منورہ نہ تھا، یہ شام تھا، دمشق تھا، مسجد بنی امیہ تھی۔ سارے وہاں نماز پڑھنے والے ایسے تھے جن کے ذہن میں اہل بیت کی الٹی معرفت تھی۔ ایک روایت کے مطابق جب شام میں یہ خبر پہنچی کہ علی کوفہ میں شہید ہو گئے ہیں تو شامیوں نے پوچھا علی کی شہادت کیسے ہوئی؟ شہادت تو میں بول رہا ہوں، لیکن بہرحال انہوں نے یہ کہا۔ تو جب بتایا گیا علی حالت سجدہ میں ضربت کا شکار ہوئے تو شام بول کے کہنے لگے کیا علی بھی نماز پڑھتے تھے؟ یہ زمانہ ہے خود حضرت امیر المومنین کی اپنی زندگی کا، تازہ شہادت ہوئی ہے اور شام کے لوگ پوچھ رہے ہیں کیا علی بھی نماز پڑھتا ہے؟ سوچو اور غور کرو، کتنے نیک بخت ہو تم کہ 14-15 صدیاں بعد بھی آج جانتے ہو کہ علی علی ہے۔ اس قریبی زمانے میں لوگ نہیں جانتے تھے کہ علی نمازی ہے یا نہیں۔ من عرفنی فقد عرفنی،
جو مجھے جانتا ہے پہچانتا ہے ٹھیک، ومن لم یعرفنی انا اعرفہ، جو مجھے نہیں پہچانتا میں بتائے دیتا ہوں کہ میں کون ہوں۔ کیا خیال ہے لوگوں کے نگاہ میں تو یزید کا ایک قیدی ہے، اور یزید جس کو قید کیے ہوئے ہے اسے تو امیر المومنین نے قید کر رکھا ہے، ان کی نگاہ میں مجرم ہے یہ قیدی یا نہیں، گناہگار ہے یہ قیدی یا نہیں، نماز پڑھنے والے ہیں وہ یزید کے پیچھے۔ ان کے ذہن میں کیا تصور ہے امام زجاج کے بارے میں، وہ آپ کے لیے سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے، اور امام کو یہ بتانا پڑا کہ میں کون ہوں۔ جب کہا انا ابن مکہ و منا و زمزم و صفا، میں وہ ہوں جو مکہ کا بھی وارث ہے، میں وہ ہوں جو منا کا بھی وارث ہے، میں وہ ہوں جو زمزم کا بھی وارث ہے، میں وہ ہوں جو منا کا بھی مالک ہوں۔ کیا خیال ہے لوگ حیران ہوں گے یا نہیں؟ یہ کون ہے جو اپنے آپ کو زمزم و صفا و مکہ و منا و مقامات حج و عمرہ کا مالک کہہ رہا ہے تو قیدی، قید اسے امیر المومنین نے کر رکھا ہے، قید بھی ایسی ہے کہ گلے میں خوردار تاج ہے، اور ساتھ اس کی بہنیں بھی قید ہیں، ساتھ اس کی بیویاں بھی قید ہیں۔ پھر امام کا دوسرا جملہ شروع ہوا، فرمایا انا ابن العطشان انا ابن الجوعان، میں اس کا بیٹا ہوں جسے پیاسا مار دیا، میں اس کا بیٹا ہوں جسے بھوکا مار دیا۔ اندازہ کرو تیرے مولا نے حق کا تعارف کرانے کے لیے کتنے صدمے برداشت کیے، کتنے دکھ سہے ہیں۔ اے حسینیت کے متوالو، حسینیت آرام سے تم تک نہیں پہنچی، حسینیت آرام تک سے تم تک نہیں پہنچی ہے۔ امام سجاد نے جب کہا میں پیاسے کا بیٹا ہوں، میں بھوکے کا بیٹا ہوں، میں وہ ہوں جس کی لاش کو گھوڑوں کے ٹھاپوں سے بابال کر دیا گیا، میں اس کا بیٹا ہوں جس کو دریا کے کنارے پیاسا رکھا گیا۔ اس خطبے کو جاؤ پڑھو اور سمجھو کہ تیرے مولا نے تجھ تک پیغام حق پہنچانے کے لیے کتنی تکلیفیں سہی۔ کوئی ایسا انداز تھا میرے مولا کا، اور خطبے کی ایسی تاثیر تھی کہ لوگوں نے رونا شروع کر دیا، بھلا مجمع رونے لگا، اور جب گریے کی آوازیں بلند ہوئیں تو چارہ نہ رہا یزید کے پاس کہ اس خطبے کو روکے۔ روکے تو کیسے روکے؟ کہا اٹھو مؤذن آذان دو۔ مؤذن نے آذان شروع کی، امام کے خطبے کا غیر رکا۔ اس سے معلوم ہوا تیرا امام بھی سچ اور حق کو بھی روک دیتا ہے جب آذان بلاتا ہے۔ آذان اس نے کہا اللہ اکبر، امام نے جواب میں کہا میرے بدن کا ذرہ ذرہ گواہی دیتا ہے کہ تو اکبر۔ اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اب یزید کا مؤذن بھی کہہ رہا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور زہرہ کا لال بھی کہہ رہا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ خود جائزہ لے ان دونوں اشہدوں میں کتنا فرق ہے، ان دونوں شہادتوں کے وزن میں کتنا فرق ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ امام نے جواباً کہا میرے بدن کا انگ انگ گواہی دیتا ہے کہ تو وحدہ لا شریک ہے۔ بس اختتام کرتا ہوں۔ اس مؤذن نے کہا
اشہد ان محمد رسول اللہ. کون کہہ رہا ہے؟ یزید کا مؤذن کہہ رہا ہے. ذہن میں رہے، یزید کا مؤذن کہہ رہا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ. امام اس مؤذن کی طرف متوجہ ہوئے، فرمائے مؤذن تجھے اس کا واسطہ جس کے نام کی گواہی دے رہا ہے، تجھے اس محمد کا واسطہ جس کی رسالت کی گواہی دے رہا ہے، ذرا چپ ہو جا. وہ چپ ہونے پر مجبور ہوا. امام سجاد یزید میں متوجہ ہوئے، فرمایا یہ جس کے نام کی، جس محمد کے نام کی ایک گواہی دے رہا ہے، بتا یہ تیرا نانا تھا. یہ کس کا نانا تھا؟ محمد مصطفیٰ. اگر تو کہے اپنا نانا تو تجھ سے بڑھ کر جھوٹا کوئی نہیں، اور اگر تو میرا نانا مانتا ہے تو بتا جس کے نانے کی گواہی دلوا رہا ہے اس کی بہنوں کے ساتھ تو نے کیا کیا ہے، ان کی بیٹیوں کے ساتھ تو نے کیا کیا ہے، اس کے خاندان کے ساتھ تو نے کیا کیا ہے. عزادارو یزید پر یہ حملہ اتنا سخت گزرا سید سجاد کا کہ اب بیٹھنے سے عاجز ہو گیا، بھاگا اور اپنے محل میں جا کر پناہ گزین ہوا. بتا کون جیتا کون ہارا؟ بس یہی کہہ سکتا ہوں، حسینیت جیت گئی، یزیدیت ہار گئی. آج تک حسینیت زندہ باد ہے اور ہمیشہ زندہ باد رہے گی. یزیدیت مردہ باد ہے اور مردہ باد رہے گی. کس نے زندہ باد کیا؟ بندے ہوئے ہاتھوں نے زندہ باد کیا، نو کے سنام پہ چڑھے ہوئے سروں نے زندہ باد کیا، ان بیویوں نے زندہ باد کیا جو کبھی کوفہ کے بازار میں تھی، کبھی شام کے دربار میں تھی. صورتحال تیرے سامنے ہے. اللہ جانے کتنے دکھ سے کہا. علی کی بیٹی نے جب کسی کوٹھے پہ چڑھی ہوئی کوفے کی خاتون نے بی بی سے پوچھا من ایل اسارا انتنا، بی ہو تم کس خاندان کی، بی ہو تم کس خاندان کی، کیونکہ چھت اور اونٹ کی پشت تقریباً برابر تھی. بی بی اونٹ پہ بندھی ہوئی تھی اور وہ خاتون کوٹھے کی چھت پہ تماشبین بن کے چڑھی ہوئی تھی. پوچھتی ہے من ایل اسارا انتنا، تم کس خاندان کی قیدی ہو؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں بی بی چھپائے یا بتائے؟ بی بی چھپائے یا بتائے؟ تیری ہدایت کے لیے، حسینیت کی عظمت کو چار چاند لگانے کے لیے، یزیدیت کی ظلمات کو روشن کرنے کے لیے تیری آقا زادی نے وہاں چھپایا نہیں، بلکہ یہ جملہ کہا نحنو اسارا اہل البیت، ہم اہل البیت کے قیدی ہیں. یعنی ہم وہ ہیں جن کے بارے میں تیرا قرآن کہتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. تو میرے عزیز مہربانو خوشا بخت ہو، اور آپ کو اللہ مبارک ہو اس بات کی کہ آپ نے حسینیت کو اپنے دل میں جگہ دی ہے، حسینیت کو اپنے خلوص سے اپنایا ہے. بس اپیل یہی ہے حسینیت کو بناوٹ کا شکار نہ کرنا، حسینیت کو تصنع کا شکار نہ کرنا، حسینیت کے ساتھ دھوکہ اور منافقت نہ کرنا. زبان پر کچھ اور ہو، دل میں کچھ اور ہو، کردار کو یزیدی ہو اور زبان حسینی ہونے کا دم بھرے، اس سے بچتے رہنا، کیونکہ یہ وہ بات ہے جس پہ اللہ کہتا ہے واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. جس کی زبان پہ کچھ اور ہو، جس کے دل میں کچھ اور ہو، اللہ فرماتا ہے ان کا اشہد ان لا الہ الا اللہ بھی جھوٹ ہے، ان کا اشہد ان محمد رسول اللہ بھی جھوٹ ہے، اور اگر ناراض نہ ہو تو ان کا یا علی مدد بھی جھوٹ ہے. اگر کہتے کچھ اور ہیں اور کرتے کچھ اور ہیں.
اے خداوندہ ہمیں یا علی مدد میں خلوص عطا فرما، ہمیں شہادت توحید میں بھی خلوص عطا فرما اور شہادت رسالت و ولایت میں بھی خلوص عطا فرما، اور ہمارے اندر جو کمزوریاں ہیں ان کے علاج کرنے کے ہمیں توفیق عطا فرما، نور ہی نور ہمارے قلوب میں بھر دے اور ہر قسم کی کوتاہی سے ہمیں پاک رہنے کی توفیق عطا فرما۔